ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شہر یثرب ہی میں تھے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کچھ اڑتی خبر سنی۔ انہوں نے اپنے بھائی سے کہا تم جاؤ مکہ میں اس شخص سے مل کر آؤ۔ انیس برادر ابو ذر ایک مشہور فصیح شاعر زبان اور تھا۔ وہ مکہ میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا، پھر بھائی کو جا کے بتایا میں نے محمد کو ایک ایسا شخص پایا جو نیکیوں کے کرنے اور شر سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ ابو ذر بولے اتنی سی بات سے تو کچھ تسلی نہیں ہوگی۔ آخر خود پیدل چل کے مکہ پہنچے۔ حضرت ابو ذر کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شناخت نہ تھی اور کسی سے دریافت کرنا بھی وہ پسند نہ کرتے تھے۔ زمزم کا پانی پی کے کعبہ ہی میں لیٹ گئے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آئے، انہوں نے پاس کھڑے ہو کر کہا یہ تو کوئی مسافر معلوم ہوتا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بولے ہاں۔ حضرت علی بولے اچھا میرے ہاں چلو، یہ رات کو وہی رہیں۔ نہ حضرت علی نے کچھ پوچھا نہ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ کہا۔ صبح ہوئی، ابو ذر پھر کعبہ میں گئے۔ دل میں حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاش تھی مگر کسی سے دریافت نہ کرتے تھے۔ حضرت علی پھر آ پہنچے، انہوں نے فرمایا شاید تمہیں اپنا ٹھکانہ نہیں ملا۔ ابو ذر بولے ہاں۔ حضرت علی پھر ساتھ لے گئے۔ اب انہوں نے پوچھا تم کون ہو اور کیوں یہاں آئے ہو؟ ابو ذر نے کہا راز میں رکھو تو میں بتا دیتا ہوں۔ حضرت علی نے وعدہ کیا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں نے سنا ہے کہ اس شہر میں ایک ایسا شخص ہے جو اپنے آپ کو نبی بتاتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو بھیجا تھا، وہ یہاں سے کچھ تسلی بخش بات لے کے نہ گیا، اس لیے خود آ گیا ہوں۔ حضرت علی نے کہا تم خوب آئے ہو اور خوب ہوا کہ مجھ سے ملے۔ دیکھو میں انہی کی خدمت میں جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلو، میں پہلے اندر جا کر دیکھوں گا، اگر اس وقت ملنا مناسب ہوگا تو دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو جاؤں گا، گویا جوتا درست کر رہا ہوں۔ الغرض ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے ساتھ خدمت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچے اور عرض کیا مجھے بتایا جائے کہ اسلام کیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی بابت بیان فرمایا اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو ذر تم ابھی اس بات کو چھپائے رکھو اور اپنے وطن میں چلے جاؤ، جب تمہیں ہمارے ظہور کی خبر مل جائے تب آنا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے باخدا میں تو ان دشمنوں میں اعلان کر کے جاؤں گا۔ اب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کی طرف آئے، قریش جمع تھے، انہوں نے سب کو بآواز بلند کلمہ شہادت پڑھ کر سنایا۔ قریش نے کہا کہ اس بے دین کو مارو، لوگوں نے انہیں مارنا شروع کر دیا۔ اتنے میں حضرت عباس آ گئے، انہوں نے جب انہیں جھک کر دیکھا تو کہا کم بختو، یہ قبیلہ غفار کا آدمی ہے، جہاں تم تجارت کو جاتے ہو اور کھجوریں لاتے ہو۔ لوگ ہٹ گئے۔ اگلے دن انہوں نے پھر سب کو سنا کر کلمہ پڑھا، لوگوں نے پھر مارا اور حضرت عباس نے ان کو چھڑایا۔ کچھ دن مکہ میں قیام کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ان کے گھر واپس ہونے کا حکم کر دیا اور فرمایا میں عنقریب یثرب ہجرت کرنے والا ہوں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اور اپنی قوم کو جا کر سلام کی تبلیغ کرو، شاید اللہ ان کو ہدایت دے اور اس کے صلے میں تمہیں بھی اجر ملے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاتے ہی روانگی کی تیاری شروع کی اور وطن کا سفر شروع کرنے سے پہلے اپنے بھائی انیس سے ملے۔ انہوں نے پوچھا کیا کر کے آئے ہو؟ جواب دیا کہ میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا ہوں۔ یہ سنتے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ یہاں سے دونوں بھائی تیسرے بھائی انس کے پاس پہنچے، وہ بھی ان کی دعوت اسلام دینے پر مشرف با اسلام ہوئے۔ اس کے بعد تینوں وطن پہنچے اور دعوت حق میں اپنا وقت صرف کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی اور سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔